اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آیت نمبر 51 سے 54 تک آج کا درس شامل ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 تا 54۔ گزشتہ درس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اور پھر ان کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں دریا کی غرقابی سے نجات عطا فرمائی، اور اس کے بعد یہاں سے وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور یاد کیجئے جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور اے بنی اسرائیل تم نے ان کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ایسا کرنے میں بہت زیادہ ظلم کرنے والے ہو۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر عَفَوْنَا عَنْكُم، جب ہم نے تمہیں معاف کر دیا، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی عطا فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں کے اوپر کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس تم اپنے نفسوں کو ختم کر لو، قتل کر دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے کے سامنے یہ چیز بہتر ہے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک کہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وعدہ کیا 40 راتوں کا، تو یہ کیا ہے؟ واقعہ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں آپ کو بیک گراؤنڈ دکھا دیتا ہوں، تو پھر آگے جا کے انشاءاللہ یہاں سے واقعہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پچھلے درس میں نے کہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے فرعون کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے نکلے، تو آگے دریا تھا اور پیچھے فوج کی لشکر تھی، کی لشکر کشی تھی، درمیان میں حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم تھی۔ اب یہاں پہ کوئی صورت نہیں تھی بچنے کی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ نجات تو نہیں دینی ہے نا، تو یہاں پہ ہے تھا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس وقت ہم نے تمہیں نجات دی۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے پار نکل گئے، اور آل فرعون یعنی فرعون اور اس کی قوم درمیان میں پہنچے، تو نیل کو حکم ہوا کہ مل جاؤ، وہ مل گیا تو وہ غرق ہو گئے۔ فَغْرَقْنَا آلَ فرعون، آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اس سے پچھلے درس میں یہ گزر چکا ہے۔ اچھا، اب جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکل گئے نا، تو کھلے آسمان کے نیچے میدان طی میں کافی عرصے تک رہے۔ یہاں پہ اب ایک سوال قوم بنی اسرائیل کے ذہن میں آیا، ہم نے فرعون سے چھٹکارا پا لیا، وہ غرق ہو گیا، ہم آزاد ہو گئے، اب ہمیں آزادی کے بعد اپنا لا چاہیے، اپنا قانون چاہیے، اپنی ایک ڈیولپمنٹ چاہیے، اور ہمارے سامنے کون سی میتھڈالوجی ہے جس کے اوپر چل کر ہم ایک آزاد قوم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں؟ کوئی میتھڈالوجی نہیں ہے۔ تو اب ہمیں اللہ سے قانون مانگنا چاہیے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا، یا اے موسیٰ اب کیا کیا جائے؟ کوئی تو لاہ عمل زندگی کا ہونا چاہیے، کوئی کرائٹیریا، کوئی میتھڈ، کوئی ایسی کتاب یا ایسی چیزیں ہونی چاہیے، سانچہ ہونا چاہیے جس میں ہمیں پتہ ہو کہ اس ٹائم ہم نے یہ کرنا ہے، اس وقت ہم نے اس ایکٹیویٹی میں مصروف رہنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، اور پھر اس سے نکل کے ہم نے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے ڈھانچہ ایسے کھڑا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے تم اللہ سے قانون مانگو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ اب ہمیں کچھ کتاب دے دے تاکہ اس طرح ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ایسے نہیں ہوگا، کتاب حاصل کرنے کے لیے تمہیں کچھ محنت درکار ہے تم سے۔ کیا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ 40 راتیں تمہیں اعتکاف کرنا ہوگا۔ یہ جو 40 کا فگر ہے نا، یہ ہمارے صوفیاء صلحاء میں بڑا مشہور ہے، چلہ کشی کے نام سے، 40 دن کے نام سے۔ آج بھی بعض جماعتوں میں آپ 40 دن کا نام سنتے ہوں گے کہ اللہ کے راستے میں 40 دن لگا لیں، اور بزرگوں اور صوفیاء اور صلحاء کے زبان پہ چلہ کشی ہوتا تھا کہ 40 راتیں الگ تھلگ گزار لو۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے 40 راتوں کا وعدہ دیا، 40 راتیں تم گزارو پہلے کوہ طور پہ جا کے الگ اکیلے میں، پھر اس کے بعد دیکھوں گا تمہیں لا دوں یا قانون دوں یا کیا کر دوں۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا میں نے جب غور کیا نا، آپ بھی اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری رہتی تھی نا، تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ گھر جاتے تھے ستو اور پانی کا مشکیزہ لے کے، تو غار حرا میں آ کے ٹھہرتے تھے اور پھر 40 راتیں گزارتے تھے، پھر جب وہ ختم ہو جاتا تھا پھر واپس جاتے تھے۔ اچھا، سوچنے کی بات ہے، ایک ہی دفعہ 40 راتوں کا راشن لے کے آتے تھے یا 40 کا فگر پورا کرنے کے لیے آتے تھے؟ پھر چلے جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا تھا نا کہ 40 راتوں کا، کہ چلہ کشی کرو گے تو پھر اس کے بعد تمہیں ہم قانون دیں گے۔ ادھر بھی تو یہی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو غار حرا میں ایسے ہی وقت گزارا تھا، تو پھر مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس پہ تھوڑا سا ہمیں اکیلے میں غور کرنا چاہیے، اور پھر اسی پریکٹس کو اگر ہو سکے تو اللہ کریم کی حضور حاضری کی کوشش کرنی چاہیے۔ اکثر اذکار اور اوراد صوفیاء جب کسی کو دیتے ہیں نا، میں نے بذات خود بھی کسی سے سنا ہے اپنے استاد محترم سے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی تسبیح آپ نے کہا تھا 40 دن پڑھنی ہے۔ تو یہ جو 40 کا فگر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک چیز کار فرما ہے۔ زیادہ اس کے نتیجہ خیزی کی طرف جائیں نا، تو میں نے جو بزرگوں سے، اساتذہ سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ 40 دن یا 40 راتیں عادت ڈیولپ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ ایک بندے کے اندر نا بار بار جب ایک چیز کرتا ہے نا، ایک پریکٹس کرتا ہے، تو اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے شاید وہ کہ 40 نمازیں جب حرم میں پڑھی جائیں نا، مسجد نبوی میں اپنے 40 نمازیں پوری کرنی ہوتی ہیں، تو جب عمرے پہ یا حج پہ جائیں تو اس کے لیے حکومت جو ہے نا وہ چانس بناتی ہے کہ ہر نمازی 40 نمازیں پوری کر لے حرم مدنی میں۔ تو یہ جو 40 کا فگر ہے، بعض
اکثر لوگوں سے یہ سنا گیا ہے اور قرآن پاک میں بھی 40 لیلۃً کا آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی اہمیت ہے۔ تو عادت بنانے کے لیے یہ 40 کے دن یا 40 کا رات یہ انسان کے لیے کافی فائدہ مند اور کافی مفید ہے، اس کو اگر کوئی انسان پریکٹس کے طور پہ کرے تو۔ اچھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 40 لیلۃً، تو وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے 40 راتوں کے لیے گئے نا، تو اس موقع پہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپسی پہ آگے اگلی 2 آیتوں کے بعد نا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب کا لفظ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کر دی، تو اس کا مطلب قانون مل گیا۔ اب جب قانون ملا نا، اس وقت ہیبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں قانون کو تورات کہا جاتا ہے۔ آج تک ہم بھی، ایون کہ قرآن پاک بھی حضرت موسیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات یاد کرتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کا جو نام ہے موسیٰ، یہ بھی عبرانی زبان کا ہے، وہ ایسے کہ مئی کہا جاتا ہے، ہم بھی عربی میں بھی ماں ہے، عبرانی زبان میں بھی مئی پانی کو کہتے ہیں، مئی، میم زبر وا مئی، عبرانی زبان کا ہے۔ شا کہتے ہیں درخت کو۔ تو جب حضرت موسیٰ آگے سورہ قصص میں 20ویں سپارے کے سورہ قصص میں نا یہ واقعہ مذکور ہے، اور آپ جانتے بھی ہیں یہ واقعہ، اور آگے درس میں انشاءاللہ شامل بھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے نا وہ باکس میں ڈال کے حضرت موسیٰ کو نیل میں ڈال دیا، اور فرعون کا جو محل تھا وہ نیل کے اوپر پڑتا تھا، تو وہ باکس چلتا چلتا پانی پہ تیرتا تیرتا درخت کی اوٹ میں نا جا کے رکا۔ تو وہ آسیہ، حضرت آسیہ جو اللہ کی نیک بندی تھیں، اور فرعون نے وہ دیکھا باکس، تو فرعون نے اسی وقت جب یہ کیفیت دیکھی تو مئی شاہ کا لفظ نکالا تھا کہ یہ پانی کے اوپر درخت کے پاس کیا ہے، دیکھو، آسیہ کو کہتا ہے۔ تو جب حضرت آسیہ نے دیکھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ باکس ہے، بکسہ ہے وہ، جس میں حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی ہوئی تھی کہ آپ اس، جب وہ پریشان ہوئی نا کہ یہ تو پیچھے گزرا ہے نا درس میں کہ وہ بچوں کو، بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا، تو یہ تو میرے بیٹے کو بھی ختم کر دے گا، مار دے گا۔ تو اللہ نے، چونکہ نبی تھے نا، ان کو بچانا تھا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کو باکس میں رکھ کے نا دریا میں، پانی میں ڈال دیں، باہر نہ ظاہر کریں۔ تو یہ وہ واقعہ ہے۔ اچھا، مئی شاہ کا لفظ جب فرعون نے زبان سے نکالا نا، تو اسی وقت سے جو حضرت موسیٰ کا نام تھا نا، وہ تھا کہ پانی کے اوپر آنے والا، درخت پہ رکنے والا، مئی شاہ پڑ گیا۔ ہیبرو لینگویج میں مئی شاہ سب سے پہلا نام، اس سے پھر چینج ہوتا ہوتا نا مئی شاہ سے موسیٰ نام پڑا۔ موسیٰ عربی کا نام لفظ نہیں ہے، موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تو پھر اس طرح موسیٰ ہی قرآن میں بھی ذکر کر دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام پھر پڑ گیا، ذات موسیٰ کا نام حضرت موسیٰ اس طرح پڑ گیا، اور آج ہم بھی حضرت موسیٰ بولتے ہیں، حقیقت اس کی حال یہ ہے۔ اچھا، اب پھر کیا ہوا کہ تورات قانون کا نام، یعنی قانون کو عربی ہیبرو لینگویج میں تورات کہا جاتا ہے، تو آج تک ان کی کتاب کا نام بھی تورات ہی رکھا گیا، ایون کہ قرآن نے بھی اس تو تورات ہی اس کو یاد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا ان کا۔ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل فرمائی تو اس کا نام کتاب پڑ گیا، قرآن پڑ گیا، اور قرآن کے اندر بھی اس کا نام قرآن ہے۔ اور اسی طرح زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر صحیفہ نازل ہوا، تو یہ نام جو ہے نا وہ قرآن نے بھی ان کا ذکر کیا۔ اچھا، اس طرح جب تورات ان کو مل گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم کی طرف پلٹے تو دیکھا کہ قوم نے تو سامری کے کہنے پہ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے۔ بہت خوف میں چلے گئے اور بہت غصے میں آئے۔ غصے میں آ کے وہ آگے سورہ مائدہ کے 9ویں سپارے میں آ کے انعام کی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے غصے میں آ کے وہ تختیاں جو تورات قانون لائے تھے وہ پھینک دی، اور اس میں سے بعض الالواح جو تھی وہ آپس میں وہ ٹوٹ گئیں، یعنی کس چیز پہ تھی، وہ کس کیمیکل میں تھیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن الواح کا کلمہ قرآن میں ملتا ہے کہ وہ تختیاں ٹوٹ گئیں غصے کی وجہ سے۔
لیکن کلمات بہرحال قانون کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا من بعدہ، ان کے جانے کے بعد تم نے تو بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وانتم ظالمون، تم نے کتنا ظلم کیا ہے۔ وہ 21ویں پارے میں بھی ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اس سینس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ توبہ کرو، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے اوپر بھی یہ بھی تو اللہ کا انعام ہی ہے نا، کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا تم نے اپنی جانوں پر، پھر معافی مانگی تم نے تو ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہاں پہ ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہاں پہ اس کتاب کا ذکر ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور فرق کرنے والی کیفیات عطا کر دیں تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ اگلی آیت میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، اب موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ ڈائیلاگ ہو رہا ہے۔ اے میری قوم، یاد کرو اس وقت کو کہ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا موسیٰ؟ باتخاذکم العجل، تم نے بچھڑے کو اپنے معبود بنا لیا۔ میں نے تمہیں منع کر کے گیا تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، صرف 40 دن ہی گزرے، 40 راتیں ہی گزری تھیں، تم بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تم نے۔ اب کیا کیا؟ اے قوم بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں فتوبوا الی بارئکم، اپنے خالق کے آگے جھک جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگو اس سے۔ فاقتلوا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ یہاں پہ نا دو جہتوں کی صورت میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ پہلی جہت کیا ہے؟ جتنا بڑا گناہ ہو اتنی بڑی سزا ہوتی ہے نا، ہر لا میں دیکھ لیجئے، جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی بڑی سزا، جتنا چھوٹا گناہ ہوگا ہیومن نیچر ہے، اتنی چھوٹی سزا ہوگی، تھوڑی سی پنشمنٹ دی ہے اس کو، جی ہم نے چھوٹا سا گناہ تھا اس کا۔ اچھا، یہاں پہ گناہ کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ سزا کیا تھی؟ توبہ تب قبول ہوگی جب تم اپنے نفسوں کو قتل کر لو گے۔ ایک تو یہ ہے کہ نفسوں کو قتل کرنا کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو اس گناہ کے جرم میں ختم کر لو۔ نئی قوم پیدا ہوگی تمہاری نسل میں سے جو اس سطح تک نہیں پہنچی کہ وہ شرک کرے، ابھی چھوٹے ہیں، تو ان کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کر دو تو وہ رہیں گے دنیا میں۔ ایک تو اس کا جواب یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے قاتل یقتل کا مطلب، ایک اگر آپ خط چل رہا ہے نا، اس کے اوپر دوسرا خط چلانا۔ کیا مطلب؟ ایک خط کے اوپر دوسرے خط چلانے کا مطلب یہ ہے کہ اسی پاؤں کے باعث واپس پلٹ آؤ۔ توبہ کر لی اور فقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو واپس پلٹا دو۔ کیسے؟ پہلی حالت پہ۔ پہلی حالت کون سی تھی بھلا؟ بچھڑے کی عبادت کرنے سے پہلے حالت کون سی تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والی۔ تو اب توبہ بھی کر لی تو پچھلی حالت پہ آ جاؤ۔ تو فقتلوا انفسکم کا مطلب یہ ہے تم اپنے نفسوں کو واپس لوٹا دو۔ کہاں پہ؟ پہلے پوائنٹ کے اوپر، اس خط سے جس پہ جا رہے ہیں اسی پہ واپس پلٹا دو، پہلی جگہ کے اوپر۔ پہلی جگہ توحیدی تھی۔ فقتلوا انفسکم کا مطلب یہ ہے۔ یہ دو مفاہیم ہیں۔ اب اس میں اللہ کے ہاں کون سا مفہوم پسندیدہ ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اکثر مفسرین اکرام نے یہ کہا ہے کہ تم اپنے ایک دوسرے کو قتل کر دو، لیکن یہ قابل مفہوم معنی نہیں بنتا تھا۔ تو یہ لوٹانے والا آتا ہے کہ پہلے پوائنٹ پہ آ جاؤ، توحیدی پوائنٹ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تمہارے لیے۔ پھر آگے کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اپنے خالق کی طرف سے سوچو نا تو یہ پہلا پوائنٹ بہتر ہے کہ تم پلٹ کے توحیدی جگہ پہ آ جاؤ۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ فتاب علیکم، وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ جب وہ توبہ قبول کیوں کرے گا؟ انہ هو التواب الرحیم، کہ وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اکثر اللہ رب العزت نے جب توبہ کی بات کرتے ہیں نا تو وہاں پہ رحمیت کی بات بھی کرتے ہیں۔ کتنی کرم نوازی ہے اللہ کریم کی طرف سے ایک انسان کو، کہ انسان جب اپنے رب کی حضور توبہ کرنے جائے نا
تو اپنے رب کو رحم والا بھی پائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ اچھا اس سے آگے ہم نئے قصہ ہے قوم بنی اسرائیل کا ہی، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو شروع کریں گے، اور درس کوشش کریں گے عشاء کے بعد ہی۔